السلام علیکم گائز، دس از عمیر اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایجوکیشنری گارڈین۔ تو گائز آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، جس بک کے گیسٹ پیپر کی بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے 9th کلاس کی کیمسٹری کی بک۔ تو آج میں نے پہلے بھی اس کے متعلق ویڈیو بنائی ہے، لیکن وہ انگلش میڈیم میں تھی، تو آج ہم اردو میڈیم کے اندر کیمسٹری کا گیسٹ پیپر ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بیٹا آج ہم ساتھ میں اس کی سکیم کو بھی ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو وہ سکیم کا بھی پتہ چل جائے، پیپر پیٹرن کس طرح کا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور کس طرح آپ نے پیپر کو حل کرنا ہے، کون کون سے چیپٹر کے لانگ بہت امپارٹنٹ ہے، کون کون سے چیپٹر کے شارٹ بہت امپارٹنٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آج اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ یہ میں نے اوپن کر لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ میرے سامنے اوپن ہے کیمسٹری کا۔ تو اس کے اندر جو ایم سی کیوز ہیں وہ پہلے چیپٹر کے 3, 5, 4, 5, 7, 8 جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بیٹا آپ لوگ اس چیز کو نہ دیکھیں، آپ اس چیز کو دیکھیں، اپنے سارے ایم سی کیوز کرنے ہیں، ساری لاسٹ والے چیپٹر کے لاسٹ سے سارے کے سارے ایم سی کیوز کرنے ہیں۔ تو ابھی شارٹ کوسچن کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو پتر یہ دیکھیں، پہلا انڈسٹریل کیمسٹری، انالیٹیکل کیمسٹری، دوسرا آرگینک کیمسٹری، ان آرگینک کیمسٹری، ہوموجینیس مکسچر، ہیٹروجینیس مکسچر، مالیکولر ماس اور فارمولا ماس۔ یہ جو ہے جی مونو اٹامک ہے بیٹا، مومو لکھا ہوا مونو اٹامک ہے، ہیٹرو اٹامک ہے، اس میں فرق، کیٹائن انائن میں فرق، فری ریڈیکل، مالیکیول اور مالیکولر آئن میں فرق، اس کے بعد ٹرائی اٹامک اور پولی اٹامک میں فرق، ایٹم اور آئن میں فرق، بائیو کیمسٹری کا سکوپ۔ یہ تھے بیٹا شارٹ کوسچن۔ اب اس کے جو انڈرسٹینڈ بیس کوسچنز ہیں وہ ان میں سے آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں سے آپ نے کوئی نہیں کرنا پتر۔ اس کے بعد یہ جو اپلیکیشن بیس کوسچن ہے اس کے اندر سے بھی کوئی نہیں کوسچن کرنا، یہ لانگ کوسچنز ہے انشائیہ ترجیح جس کے اوپر لکھا ہوا کیمسٹری کی شاخوں کے بارے میں لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹا ہر شاخ کی اہمیت اور 5 ایسی خصوصیات۔ اب آپ کو نہیں سمجھ چلی کہ اس میں کیا کرنا، میں آپ کو اچھی طرح بتاتا ہوں۔ بیٹا کیمسٹری کی شاخیں جب لکھیں گے تو اس کی تعریفوں میں آ جاتے ہیں، وہ تعریفیں لکھیں گے۔ اس کے بعد اس کی اہمیت ہے، جیسے بائیو کیمسٹری کی اس کی اہمیت بتانی ہے کہ یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کی خصوصیات بتانی ہے کہ اس کی یہ خصوصیات ہے، جیسے انڈسٹریل کیمسٹری ہے، جیسے انالیٹیکل کیمسٹری ہے، جیسے انوائرمنٹل کیمسٹری، یہاں پہ انوائرمنٹل کیمسٹری ہے یا کوئی بھی کیمسٹری، اس کی اہمیت کیا ہے وہ بتانی ہے۔ اچھا یہ یہاں تک ہے، ہاں اہمیت کی یہ اہمیت۔ پھر اس کے بعد ہے خصوصیات کس کی، کمپاؤنڈ اور مکسچر کی۔ بیٹا اس کے بعد امپیریکل فارمولا اور مالیکولر فارمولا میں فرق۔ ایک کوسچن میں اور آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاؤں گا، وہ ہے ہو ٹو رائٹ اے کیمیکل فارمولا، کیمیکل فارمولا لکھنے کا طریقہ۔ بیٹا دوسرا چیپٹر ہے ایٹم کی ساخت۔ تو بیٹا اس کے اندر جو شارٹ کوسچن ہے وہ ہے پازیٹیو کی 3 خصوصیات، پیریوڈک ٹیبل میں گروپ، اور پیریڈ سے کیا مراد ہے، اٹامک ریڈیس سے کیا مراد ہے، یہ والا چھوڑ دیں آپ لوگ۔ ریڈیو تھیریپی سے کیا مراد ہے کہ تھوڈ ریز کی خواص، شیل اور سب شیل میں فرق، ردرفورڈ کے اٹامک ماڈل کے نقائص، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب کوئی ایٹم الیکٹران خارج کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے تو اس کی پر چارج کا کیا نوعیت ہوتی ہے، پلمپٹنگ تھیوری ہے۔ کنار ریز کی خصوصیات ہے، نیوکلیئر ریئیکشن کی تعریف، کاربن ڈیٹنگ، اور اس کے اندر تو میں یہ نیچے ہے تو میں خود نہیں بتاؤں گا۔ اب دیکھیں اس کے اندر بیٹا 1 2 3 4 کرنی ہے، اپنے شیل اور سب شیل کی بھی تعریف کرنی ہے آپ لوگوں نے بیٹا۔ اور اس کے اندر جو آپ نے کرنا ہے وہ میں آپ کو نیچے بتاتا ہوں۔ یہ اپلیکیشن بیس کوسچن، ایک مریض کو گوائٹر اس کی تشخیص کریں، یہ والا امپارٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھائرائڈ گلینڈ میں یہ وہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک الیکٹران پہلے 2 پیس شیل اور سب شیل 3s پر کیوں ہے، ایک شیل یہ رہنے دینا ہے۔ لانگ کوسچنوں میں آئسوٹوپ کی استعمال، ردرفورڈ اور بوہر میں موازنہ، بوہر کی اٹامک تھیوری کے مفروضے، ریڈیو تھیریپی اور میڈیسن کے شعبوں میں آئسوٹوپ کے استعمال کے تھوڈ ریز کی 5 خصوصیات، یہ والے کرنی ہیں۔ اب آتے ہیں تھرڈ والے چیپٹر کے اوپر۔ تو تھرڈ والے چیپٹر کے اوپر آتے ہیں ہم، تو اس میں دیکھیں پیریاڈک ٹیبل میں گروپ اور پیریڈ سے کیا مراد ہے، پیریڈ کسے کہتے ہیں، ٹرانزیشن میٹلز کسے کہتے ہیں، ٹرانزیشن ایلیمنٹس کسے کہتے ہیں، مینڈلیف کے پیریاڈک لا اور جدید پیریاڈک ٹیبل میں کیا فرق ہے، ایک ایٹم میں اور ایٹم کا سائز باقاعدگی سے کم کیوں نہیں ہوتا، پیریڈ میں آئنائزیشن انرجی کا رجحان کیا ہے، الکلی میٹل سے کیا مراد ہے، اٹامک ریڈیس کی تعریف لکھیں، شیلڈنگ افیکٹ کی تعریف لکھیں، زی افیکٹ کی تعریف لکھیں،
اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو اوپر تھوڑا سا ہاں ری ایفیکٹ کی تعریف لکھیں، آئنائزیشن کی تعریف لکھیں، الیکٹران افینٹی کی تعریف لکھیں، الیکٹرون ایکٹیویٹی کی تعریف لکھیں، پیریاڈک فنکشن کی تعریف لکھیں. تو یہ تھی اس کے شارٹ کوسچنس. اب نیچے اور کون سے ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ بیسڈ کوسچنز ہیں، اس میں سے آپ نے کوئی نہیں کرنا. اس کے بعد نیچے جو ہے اس میں سے نیو ایلیمنٹس کو کیسے ترتیب دیا یہ والا کرنا ہے بیٹا. اور یہ والا پیریڈ میں ایٹم کا سائز کیوں کم ہوتا ہے. میں آپ کو اس کو کر دیتا ہوں، اس کے اوپر تھوڑی سی ٹک سی لگا دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ والا یہ کوسچن آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. پیریڈ میں ایٹم کا سائز کیوں کم ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں آپ نے کرنا ہے بیٹا کون سا کوسچن، اور کوئی نہیں کرنا. پھر لانگ کوسچنس میں آ جانا ہے. لانگ کوسچن میں جدید پیریاڈک ٹیبل کی اہم خصوصیات، آئنائزیشن انرجی کیا ہے، پیریاڈک میں اس کے رجحان کی وضاحت، الیکٹران افینٹی کی تعریف، پیریاڈک میں یہ کیوں بڑھتی ہے اور گروپ میں کم کیوں ہوتی ہے. اس کے بعد بیٹا نیچے آتے ہیں تو بیٹا چوتھا چیپٹر ہے. چوتھے چیپٹر میں جو شارٹ کوسچن ہے وہ ہے ڈوپلٹ رول، آکٹیٹ رول، کیمیکل بانڈ کی تعریف، الیکٹرانز کے لون پیئر اور بانڈ پیئر میں فرق، ٹرپل کوولنٹ بانڈ کیا ہوتا ہے مثال سے وضاحت کریں، پولر اور نان پولر کوولنٹ بانڈ میں فرق، دونوں کی وضاحت، الیکٹرون ایکٹیویٹی اور پولیرٹی میں کیا فرق ہے، کوولنٹ بانڈ میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہیں، کوولنٹ بانڈ کی اقسام بتانی ہے، میٹیلک بانڈ کی تعریف بتانی ہے، انٹرا مالیکولر فورس کی تعریف بتانی ہے، ونڈر وال فورس کی تعریف بتانی ہے، ڈائپول انٹریکشن کی تعریف بتانی ہے، آئنک بانڈ کی خصوصیت بتانی ہے، پولر اور نان پولر کی تعریف بتانی ہے اور میٹل کی خصوصیت بتانی ہے، ایتھوسوس کسے کہتے ہیں یہ بتانا ہے. اب اس کے ہم آتے ہیں انڈرسٹینڈنگ بیس کوسچن کے اوپر. تو ایک کوولنٹ بانڈ پولر کیوں بن جاتا ہے یہ والا کوسچن کرنا ہے. میں آپ کو اس کے اندر جو بیٹا ہے ٹک لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ ہم نے کون سا کوسچن کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا. ایک یہ والا، اس کے بعد یہ دوسرا بھی کرنا ہے آپ نے، ایٹم آپس میں کیوں ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ والا برف پانی پہ کیوں تیرتی ہے یہ بھی کرنا آپ نے. اس کے بعد میٹلز الیکٹریسٹی کے اچھے کنڈکٹر ہیں کیوں یہ بھی کرنا آپ نے. یہ والا نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. یہ کرنا BF3 میں الیکٹرانز کی کمی کی وجہ کون سی ہے یہ کرنا ہے. پانی میں پولر کوولنٹ بانڈ کیوں پایا جاتا ہے یہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ والا بھی بیٹا، اس کے بعد یہ میٹالک اور بوائلنگ پوائنٹ زیادہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی کرنا ہے. اور لاسٹ والا بھی آپ نے کرنا ہے، یہ والا کوسچن بھی آپ نے کرنا، باقی نہیں کرنے. اس کے بعد آتے ہیں بیٹا نیچے. تو نیچے دیکھیں اپلیکیشن بیس کوسچن جو ہے اس میں یہ دیکھیں پہلا ہے اس میں سے بیٹا آپ نے لانگ کوسچن میں کوولنٹ بانڈ کی خصوصیات، آئنک بانڈ، سوڈیم اور کلورین کے درمیان آئنک بانڈ بننے کی وضاحت، کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ کیسے بنتا ہے یہ والے کوسچن کرنے ہیں. اس کے بعد پتر آتے ہیں نیچے. تو 5 والا چیپٹر ہے مادے کی حالتیں، طبی حالتیں. اس کے شارٹ کوسچنز کون سے ہیں؟ ڈیفیوژن کیا ہے، اسٹینڈرڈ ایٹماسفیرک پریشر، اس کا یونٹ اور پاسکل میں کیسے تبدیل کیا گیا، ایلوٹراپی، افیوژن، پریشر، بوائل قانون کی تعریف. اس کے بعد ایبسلیوٹ ٹیمپریچر، چارلز کا قانون، ایویپوریشن، انٹر مالیکولر فورس کی تعریف، ویپر پریشر کی تعریف، بوائلنگ پوائنٹ کی تعریف، فریزنگ پوائنٹ کی تعریف، میلٹنگ پوائنٹ کی تعریف. ٹھوس اقسام کو بیان کریں، گوشت کو محفوظ کرنے کا نمک کا استعمال. اس کے بعد پتر آتے ہیں ہم نیچے. تو اس کے اندر جو یہ کرنے ہیں انڈرسٹینڈنگ بیس کوسچن کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے کرنے ہیں. پہلا کوسچن کرنا آپ نے. اس کے بعد بیٹا جی آپ نے کرنا ہے اس میں سے یہ کنڈکشن کیا ہے یہ والا کرنا آپ نے. اس کے بعد مایا موبائل کیوں ہے یہ نہیں کرنے، باقی کوئی نہیں کرنا. اس کے بعد بیٹا جی اس میں سے آپ نے کوئی بھی کوسچن نہیں کرنا. اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں. تو نیچے آنے کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے جو لانگ کوسچنز ہیں وہ ہے بوائل کے قانون کی تعریف، چارلز کا قانون، ویپر پریشر انٹر مالیکولر فورس پر اثر کیسے ڈالتی ہے، بوائلنگ پوائنٹ وضاحت کریں، اور کرسٹلائن اور امارفس ٹھوس. یہ تھا بیٹا 5 والا چیپٹر. اب ہم آتے ہیں 6 والے چیپٹر کے اوپر.
6 वाला चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में पहला जो शार्ट है वो सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में फ़र्क। दूसरा लाइक डिज़ॉल्व लाइक का क्या मतलब है, मिसालों से वजाहत करें। वी ओवर वी, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम से क्या मुराद है, एक्वस सोल्यूशन से क्या मुराद है, सल्यूट और सॉल्वेंट की तारीफ। सैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं, इन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बयान करें। एम ओवर आम, मास ओवर मास को बयान करें। एम ओवर वी, मास ओवर वॉल्यूम को बयान करें। मोलैरिटी की तारीफ़ करें, सॉल्युबिलिटी की तारीफ़ करें, टिंडल इफेक्ट की तारीफ़ करें। उसके बाद बेटा नीचे है इसका जो अंडरस्टैंड बेस्ड क्वेश्चन है, पहला अलाई क्या है और सोल्यूशन को मिक्सचर क्यों समझा जाता है, ये 2 करने हैं आपने। बेटा नीचे आते हैं तो इसके अंदर जो ये वाला है, ये वाला लास्ट वाला, आप किस तरह साबित करेंगे कि दिया गया सोल्यूशन कोलाइड है या नहीं, ये वाला करना। और इन शाइया में लॉन्ग क्वेश्चन जो है कोलाइड की 5 खसूसियात, सस्पेंशन की 5 खसूसियात, ठीक है, और सोल्यूशन की भी 5 खसूसियात, ठीक है, ये जो है वो आपने करना है। उसके बाद बेटा 7 वाला चैप्टर है। इसकी तरफ जाने से पहले मेरे तमाम दोस्तों से, मेरे बच्चों से कि ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल एजुकेशनरी गार्डियन को जो है वो आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, अच्छी तरह समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं 7 वाले चैप्टर की तरफ। तो 7 वाले चैप्टर में बेटा जो है रिडॉक्स रिएक्शन से क्या मुराद है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की तारीफ। रिड्यूसिंग एजेंट से क्या मुराद है, ऑक्सीडेशन एजेंट से क्या मुराद है, ताकतवर और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट में फ़र्क, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में फ़र्क, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में फ़र्क, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तारीफ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं, ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की तारीफ बयान करें। जंग लगना किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्रोजन और जंग में क्या फ़र्क है, गैल्वेनाइजिंग से क्या मुराद है। ये थे बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसके हम देखते हैं जो है अंडरस्टैंड बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं वो कौन से हैं। वो है एक सेकेंड 7 वाला चैप्टर था, अंडरस्टैंड बेस्ड क्वेश्चन में कोई नहीं करना बेटा आपने, ठीक है। और जो इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसमें भी कोई नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, उनकी इकसाम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में फ़र्क। उसके बाद सनती पैमाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे तैयार किया जा सकता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तरीका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बुनियादी असूल, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है। बेटा अब हम आते हैं इसके जो है वो 8 वाले चैप्टर की तरफ। 8 वाले चैप्टर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चनों में अल्कली और अल्काइन अर्थ मेटल में फ़र्क, मेटल की तबी खसूसियात, मेटल की कीमियाई खसूसियात, आयोनाइजेशन की तारीफ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तारीफ, सोडियम के इस्तेमाल, मैग्नीशियम के इस्तेमाल, कैल्शियम के इस्तेमाल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयोनाइजेशन, एनर्जी, नोबल मेटल की नाम, नॉन मेटल की अहम तबी और कीमियाई खसूसियात, नॉन मेटल के 2 इस्तेमाल, कोई से 4 इंतहाई रिएक्टिव मॉडल मेटल्स के नाम, मेटल बोर्ड फेनाइल से क्या मुराद है, मेटेलिक खासियत से क्या मुराद है, गोल्ड की तबी खसूसियत, गोल्ड के 2 इस्तेमाल, प्लाटियम के 2 इस्तेमाल, स्टील और स्टेनलेस में फ़र्क, सिल्वर के इस्तेमाल। और इसके जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है उसमें से आपने जो करना है वो पहला क्वेश्चन आपने करना है, मैं इसके ऊपर टिक लगा देता हूँ, ये करना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी करना आपने, उसके बाद चौथा भी करना है, ये वाला भी करना है। उसके बाद बेटा नॉन मेटेलिक क्यों है, ये इसमें से आपने बेटा कोई नहीं करना। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो नीचे आते हैं जब हम तो देखते हैं कौन से आगे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर हम देखते हैं तो कोई भी नहीं करना बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन में अल्कली और अल्काइन अर्थ मेटल में फ़र्क, कैल्शियम मेटल की तबी खसूसियात, नॉन मेटल की कीमियाई खसूसियात, मैग्नीशियम के कीमियाई खवास और इस्तेमाल। बेटा ये थे इसके लॉन्ग और शॉर्ट केमिस्ट्री के। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको जल्दी में 1 मिनट के अंदर इसकी स्कीम को समझाना चाहूँगा ताकि आपको ये इस चीज़ का भी समझ चल जाए कि कौन से मुझे हमें लॉन्ग करने हैं और कौन से लॉन्ग नहीं करने। तो बेटा मैंने आपको जो पहला पोर्शन है शॉर्ट का वो चैप्टर नंबर पहला, दूसरा और तीसरे में से बनना बेटा। पहले में से 3, दूसरे में से 2, तीसरे में 30 शॉर्ट आएंगे। और दूसरा जो लॉन्ग बने, दूसरा पोर्शन जो बनेगा वो चौथे, 5वें और 8वें चैप्टर में से आएगा।
اور یہ اس پہلے چوتھے میں سے 3، پانچویں میں سے 3 اور 8 والے میں سے 2 کرنے آپ نے. اور جو لاسٹ والا پورشن ہے وہ 6 7 میں سے بنتا ہے اور دونوں میں سے 4 4 کوسچن آئیں گے. اب ہم لانگ کی طرف دیکھتے ہیں تو پہلا لانگ جو ہے وہ پورا پہلے اور دوسرے چیپٹر میں سے آنا ہے، دوسرا لانگ چوتھا اور پانچواں. مطلب اگر پہلا دوسرا چیپٹر اور چوتھا پانچواں چیپٹر آپ لانگ میں کر لیں تو آپ کے لانگ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ آپ کو پیش نہیں ہوگا. اور جو لاسٹ والا لانگ ہے وہ 7 میں سے اے والا پارٹ اور 6 یا 8 میں سے وی والا آئے گا. یہ مشکل ہے آپ کے لیے، تو اس لیے آپ پہلے پہلا دوسرا چوتھا پانچویں کو اچھی طرح تیار کریں تو آپ کے جو ہے وہ لانگ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. لاسٹ کے اوپر ایک نصیحت کہ 5 وقت نماز ادا کریں اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں. میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آنے والی